پچھلے ہفتے میں محترم بھائی طارق جاوید عارفی حفظہ اللہ نے کردار سازی کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھی تھیں کہ ہمیں اپنی شخصیت اور کردار سازی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اس دنیا میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے بڑے کردار ساز اور لوگوں کی تربیت کرنے والے گزرے ہیں، اور خصوصاً پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خوبصورت انداز سے اپنے صحابہ کی تربیت کی، اپنی امت کو درس دیا، ایسی خوبصورت مثالیں تاریخ میں ملنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ کردار سازی ایک دو دن میں نہیں ہوتی، یہ ایک زندگی کا پراسز ہے جو لمحہ بلمحہ انسان ان ہدایات کو سامنے رکھ کر گزارے تو پھر جا کر انسان کا کردار بنتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جن کو ہم اپنی زندگی میں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن کئی دفعہ وہ چیزیں انسان کی کردار سازی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ ایک جملہ یا ایک جو ہے وہ کی ہوئی بات کسی انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتی ہے اور وہ انسان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کبھی ایک جملہ کسی انسان کی زندگی کو ناکام کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بے شمار احادیث ہیں، بے شمار آپ کے فرامین ہیں کہ ایک ہی جملے نے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا۔ میں اور آپ اپنی اولاد جو ہے اس کی کردار سازی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسا رویہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، اس کی صرف ایک مثال آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے، تو اس دوران دعتنی امی، میری ماں نے مجھے آواز دی اور میری والدہ نے مجھے یہ کہا کہ ہا تعال اوتی کا، آؤ میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں۔ ہم سارے جس معاشرے میں رہتے ہیں، کبھی کوئی مہمان آیا ہوا ہو اور بالخصوص کوئی بہت اہم مہمان ہو تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچے کوئی شرارت نہ کریں یا بچے جو ہے وہ ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں۔ اس کے لیے کئی دفعہ مائیں جھوٹ بھی بولتی ہیں کہ تیرا باپ آ رہا ہے، وہ جیسے جو ہے وہ ڈرانے کے لیے تاکہ ماحول جو ہے وہ بہتر رہے۔ تو سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے جو اپنے بچے کو بلایا ہے اسے کچھ دینے کے لیے بلایا ہے واقعہ ہی؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول، میں نے اس کو کھجور دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبۃ، ہاں ٹھیک ہے بچے کو کھجور دینے کے لیے بلایا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم بچے کو بلاتی اپنے پاس اور اسے کھجور نہ دیتی تو تیرے نامہ اعمال کے اندر یہ جھوٹ لکھا جاتا۔ اب وہ معصوم بچے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی اور ساری زندگی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اپنا اخلاق اور کردار بنا لی۔ کئی دفعہ ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ معصوم بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری زندگی جو ہے وہ ساتھ چلتی ہیں۔ جو ماہرین تعلیم ہیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا 60 سے 70% اخلاقیات، علم اور دین وہ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. 30% یا اس سے بھی کم جو ہے وہ انسان جا کے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں یا اسکولوں کے اندر جا کے سیکھتا ہے. ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ان کی کیا کردار سازی کر رہے ہیں، یہ آج کا درس ہے جو ہمیں غور کرنا ہے کہ میرا اور آپ کا کردار جو ہے اس حوالے سے کیا ہے. ہم کتنی جو ہے وہ اپنی اولاد کی اس حوالے سے تربیت کر رہے ہیں کہ سچ جو ہے وہ بولنا ہے ہمیشہ زندگی کے اندر. جھوٹ جو ہے وہ کسی کو بہلانے کے لیے ہو یا کسی کو ہنسانے کے لیے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. وہ جھوٹ کسی بڑے کے ساتھ بولا جائے، کسی افسر کے ساتھ بولا جائے یا کسی معصوم اور چھوٹے بچے کے ساتھ بولا جائے. اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ کہتی ہے کہ پھر جب انسان بچوں سے جھوٹ بولتا ہے یا انسان مزاح میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کا کردار بن جاتا ہے. اور پھر جب کردار جھوٹ بن جائے کسی بندے کا تو پھر 7 آسمانوں سے اوپر اللہ رب العزت کے ہاں بھی اس انسان کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.